رمضان ریلیف پیکج کا اعلان آج کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر کم آمدنی خاندانوں میں فی خاندان 13,000 روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ پیکج کا دائرہ کار 12 لاکھ خاندانوں تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب کے دوران رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کا اعلان آج کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر کم آمدن خاندانوں میں فی خاندان 13,000 روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فرحان علی سے۔ جی فرحان، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ رمضان پیکج کا اعلان آج کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت فی خاندان 13,000 روپے جو وظیفہ ہے وہ وفاقی حکومت نے منظور کیا ہے۔ تاہم اس رمضان پیکج کا اعلان وفاقی حکومت آج کر رہی ہے۔ رمضان پیکج کی جو تقریب ہے اس کا انعقاد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف رمضان پیکج کا اعلان کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کم آمدنی والے جو خاندان ہیں ان کے لیے فی خاندان 13,000 روپیہ جو ہے وہ رمضان پیکج کے لیے انہوں نے منظور کیا ہے، جبکہ اس رمضان پیکج کو مزید 17 لاکھ جو خاندان ہے ان خاندانوں تک بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کی جو تقریب ہے رمضان ریلیف پیکج کی، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ منعقد کی جائے گی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مستحق خاندانوں کے لیے مختلف امدادی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر متعدد دعوے گردش کر رہے ہیں، جیسے کسی نئے کوڈ پر کال کرنے سے 24 گھنٹوں میں 10,000 روپے مل جائیں گے، یا کسی مخصوص نمبر پر رجسٹریشن سے فوری 13,000 روپے منتقل ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کی وضاحت کریں گے اور اصل سرکاری طریقہ کار کو سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے۔ وفاقی حکومت اور رمضان ریلیف پیکج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو 13,000 روپے تک کی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مہنگائی سے متاثرہ کم آمدنی والے خاندانوں کو رمضان کے مہینے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اہلیت کا تعین پہلے سے موجود سرکاری ڈیٹا، خاص طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور قومی سماجی و معاشی رجسٹری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاندان پہلے سے کفالت پروگرام یا اسی نوعیت کے کسی اسکیم میں شامل ہے تو اسے ترجیح دی جا سکتی ہے، تاہم حتمی فیصلہ مکمل ڈیٹا ویریفیکیشن کے بعد ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے 999 جیسے آفیشیل شارٹ کوڈ سے تصدیقی پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پیغام موصول نہ ہو تو وہ متعلقہ سرکاری ہیلپ لائن سے رابطہ کر کے اپنی اہلیت معلوم کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی غیر سرکاری لنک، واٹس ایپ میسج یا سوشل میڈیا فارم صحیح نہیں ہوتا۔ پنجاب کا نگہبان رمضان پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے نگہبان رمضان پروگرام متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے تحت مستحق خاندانوں کو مالی امداد دی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ امداد کارڈ یا ڈیجیٹل نظام کے ذریعے دی جا رہی ہے تاکہ لمبی قطاروں، کٹوتیوں اور میڈل مین کے کردار کو ختم کیا جا سکے۔ اگر کسی کو کوڈ موصول نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو وہ اسے ATM پر استعمال کر کے رقم نکال سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی ہیلپ لائن پر صرف کال کرنے سے 24 گھنٹوں میں رقم ملنے کی کوئی سرکاری گارنٹی موجود نہیں۔ اگر کوئی نیا پورٹل یا ایپ متعارف کروائی جاتی ہے تو اس کا اعلان سرکاری ذرائع سے کیا جاتا ہے۔
80-70 یا دیگر کوڈز کے بارے میں حقیقت۔ سوشل میڈیا پر 80-70 یا دیگر کوڈز کے حوالے سے مختلف معلومات گردش کر رہی ہے۔ عام طور پر حکومت کسی پروگرام کے لیے مخصوص شارٹ کوڈ جاری کرتی ہے، لیکن ہارڈ کوڈ پروگرام کے لیے فعال نہیں ہوتا۔ اس وقت تک جو بھی کوڈ یا ہیلپ لائن استعمال کی جاتی ہے، اس کی تصدیق سرکاری ویب سائٹ یا اعلانیے سے ضرور ہوتی ہے۔ غیر مصدقہ کوڈ پر شناختی کارڈ بھیجنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میسج نہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو 999 سے تصدیقی پیغام نہیں آیا تو اپنا شناختی کارڈ چیک کریں کہ وہ کارآمد ہے۔ موبائل نمبر اپنے نام پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ متعلقہ سرکاری ہیلپ لائن سے براہ راست رابطہ کریں۔ قریبی نامزد ادائیگی مرکز پر جا کر بایو میٹرک تصدیق کروا سکتے ہیں اگر آپ کی اہلیت کنفرم ہو چکی ہے۔ کسی یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا کو سبسکرائب کرنے سے آپ خود کار طور پر کسی حکومتی پروگرام کا حصہ نہیں ہوتے۔ کوئی بھی شخص آپ کو رقم دلوانے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کسی کو بھی فیس یا چارج ادا نہ کرے۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر صرف صحیح سرکاری پلیٹ فارم پر ہی درج کرے۔ پنجاب نگہبان کارڈ یا ڈیجیٹل ادائیگی سین صوبائی امدادی اسکیم خیبر پختونخوا مخصوص مستحق خاندانوں کے لیے مالی امداد۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی علیحدہ پروگرامز متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔ ہر صوبے کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، اس لیے مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ رمضان پیکیجز واقعی موجود ہے اور اربوں روپے مختص کی گئی ہے، لیکن فوری رقم، خفیہ کوڈ یا سبسکرائب کے بدلے امداد جیسے دعوے درست نہیں ہوتے۔ اگر آپ واقعی مستحق ہیں تو سرکاری ڈیٹا ویریفیکیشن کے بعد آپ کو امداد مل سکتی ہے۔ صبر اور درست معلومات ہی آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچانے میں آسانی پیدا فرمائے۔ پر گردش کر رہی ہے، جن کے ذریعے لوگوں سے شناختی کارڈ کا نمبر مانگا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ فون نمبر بھی، تو عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جب تک کسی کی شارٹ کوڈ یا رجسٹریشن طریقہ کار باضابطہ اعلان نہ ہو تو کسی بھی غیر مصدقہ پیغام پر ہرگز عمل نہ کرے۔ حکومت کبھی بھی واٹس ایپ، فیس بک یا غیر سرکاری لنکس کے ذریعے رجسٹریشن نہیں کرواتی۔ جیسے ہی اس کا آفیشیل اعلان ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رمضان پیکیج میں شامل ہونے کے لیے PSER اور BISP سروے کی درستگی نہایت ضروری ہے۔ جن افراد کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوگا اور جنہوں نے اپنی درست معلومات فراہم کی ہوگی انہیں کو امداد کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ اگر کسی کا ڈیٹا پرانا یا نامکمل ہے تو اسے چاہیے کہ سرکاری طریقہ کار کے مطابق اپنا سروے مکمل کروائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی ریلیف اسکیم سے محروم نہ رہنا پڑے۔ ناظرین، حکومت کا کہنا ہے کہ رمضان نگہبان پیکیج کا مقصد سیاست سے نہیں بلکہ عوام کی خدمت ہے اور اس پیکیج میں کسی قسم کی سیاسی وابستگی یا سفارش کو شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر امداد تقسیم کی جائے گی تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور حقیقی حقداروں تک اپنا حق پہنچ سکے۔ آخر میں ناظرین، رمضان نگہبان پیکیج 2026 واقعی لاکھوں خاندانوں کے لیے ایک بڑا امدادی امید بن کر سامنے آیا ہے، اور اگر آپ بھی اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو افواہوں سے بچنے کی محفوظ رہیں، صرف سرکاری معلومات پر یقین کریں اور اپنا ڈیٹا درست رکھیں۔
جیسے ہی حکومت کی طرف سے کوئی رجسٹریشن یا خاتمی فیصلہ آئے گا، اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوگی، آفیشیل طریقے سے